امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العین رائد القلب، دل تک رسائی جس چیز کی ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہے، ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے دل سمجھ لیا، یہ دل انتہائی قیمتی ہے، یہ دل علی کی امانت ہے، اس دل میں علی کی محبت ہے، یہ محبت آپ تک آپ کے اجداد کی نسلوں کی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ اس آنکھ کے ذریعے۔ العین رائد القلب، آنکھوں سے کچھ گناہ تو معلوم ہیں جو آنکھوں کے گناہ ہیں، کچھ گناہ آنکھوں کیسے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، میں وہ معلوم گناہ نہیں کہوں گا۔ یہ جو آپ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، یہ جو آپ بہت سے اطراف میں دیکھتے ہیں، بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہی آپ کے دل کو اندھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ناہارا کو دیکھنا نہیں ہے، دنیا کو دیکھنا، دنیا کو اس نظر سے دیکھنا۔ دنیا دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک وہ جو خدا نے خلق کیا ہے، پہاڑ جا کے دیکھو، دریا جا کے دیکھو، آبشار جا کے دیکھو، اس کے دیکھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں، انہیں اگر دیکھیں تو دل مردہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس دل کو نہیں مارنا، ہمارا سب کچھ یہی دل ہے، ہمیں ہر چیز نہیں دیکھنی۔ روایت میں ہے کہ بہت زیادہ چیزوں سے دیکھنے سے بہت بہتر یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ آنکھیں اگر اندھی ہو جائیں تو دل محفوظ تو رہے گا۔ ابو بصیر آئے امام کی خدمت میں، کسی نے ابو بصیر کو تانا دیا کہ تیرا امام سب کو شفا دے سکتا ہے، ہر چیز عطا کر سکتا ہے، تیرے پاس بینائی نہیں ہے، امام سے بینائی کیوں نہیں مانگتا؟ ابو بصیر نے، اب مجھے روایت کے الفاظ یاد نہیں، اس نے مانگے یا نہیں مانگا۔ امام کو جب معلوم ہوا، امام نے ایک اشارے سے بینائی عطا کر دی، اور ابو بصیر نے جب دیکھا اور جن چیزوں کو دیکھا تو کہا میں پہلے جو بینا نہیں تھا وہ زیادہ بہتر ہے۔ امام سے خود درخواست کی مجھے اپنی پہلے والی کیفیت پر پلٹا دے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو آنکھوں سے تم گناہ کرتے ہو، بہت سی چیزیں دیکھتے ہو، اور یہ چیزیں دیکھنے سے، میں ان چیزوں کی بات کروں جو گناہ بھی نہیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو مباح ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، آپ کا دل اپنے ہدف سے منحرف ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، ایاکم والنظر فإنها تزرع فی القلب الشہوہ، یہ نظر تمہارے دل میں شہوت کو بیدار کر دیتی ہے۔ اب وقت آ رہا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، اور ان احادیث پر ذرا بیٹھ کر سوچئے، خود سوچیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ ہم ہر روز ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی وقت ملا تو ان کو سنیے گا، حدیث سے جڑے رہیں، سارا سال جڑے رہیں، یہ 10 دن سے نہیں ہے، یہ 10 دن آپ کو آپ میں سپارک بیدار کرنے کے لیے، آپ کو اہل بیتی بنانے کے لیے، اہل بیت کے احادیث کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے۔ کفا بحال صاحبہا فتنہ، اس کو چھوڑ دیا میں نے۔ طوبی لمن جعل، کاش اس کو کوئی سمجھ لے، طوبی لمن جعل بصرہ فی قلبہ، کون جانے طوبی کیا ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ طوبی ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، جنت میں وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ طوبی کا ترجمہ کر رہا ہوں، جنت میں آپ جوار معصومین میں، کون؟ لمن جعل بصرہ فی قلبہ، جو اپنی بصارت کو اپنے قلب میں قرار دے۔ بہت عمیق ہے، یقیناً نہیں پہنچ سکا۔ جو اپنی بصارت کو اپنے قلب میں قرار دے، آنکھوں کو دل کی آنکھ سے جو دیکھتا ہو، وہ امیر المومنین کی اس بات کو، اس حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ جب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے کیا؟ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ رویت میں ہمارا بہت واضح ہے، مکتب اہل بیت کا، خدا کو آنکھ سے دیکھنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ خدا ہی نہیں ہے جو ہماری آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔
وہ کہاں کو خدا ہو گیا، وہ تو جسم ہو گیا، وہ محدود ہو گیا، وہ اتحاد میں ہو گیا۔ آ کر پوچھا امیر المومنین سے، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا۔ امیر المومنین رب کی زیارت کروا رہے ہیں، آپ یہاں امیر المومنین کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ امیر المومنین آپ کو رب کی زیارت کروا رہے ہیں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، رب کو میں نے دیکھا ہے لیکن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے رب دیکھا نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد۔ قرآن ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ یہ مومنین کے لیے بھی ہے اور مومنات کے لیے، دونوں کے لیے۔ وہ ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے دل کے لیے اچھا ہے۔ نگاہیں نیچے رکھو، نگاہوں کو دور تک نہ لے کے جاؤ، ہر چیز کو نہ دیکھو، اس لیے کہ تمہارے دل کے لیے اچھا ہے۔ نامحرم کو دیکھنا سہم من سہام ابلیس، جو نظر نامحرم پہ پڑتی ہے، اور آج کل تھوڑا سا عام ہو گیا ہے، اتنی زیادہ یہ گیدرنگ اور میڈیا اور یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں کہ اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا نظر ضروری ہے دل کی حفاظت کے لیے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اپنے دلوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے مومنین کو اور مومنات کو وہ حیا عنایت فرمائے جس کی زہرا نے تمنا کی، ہمارے جوانوں کو شیطان کے سموم سے محفوظ فرما۔ بات آ رہی ہے غض نظر کی، آپ کو قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، آپ کو حدیث نے بھی کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اس دنیا میں نہ جانے کون نگاہیں نیچے رکھے، کون نگاہیں نیچے نہ رکھے۔ ایک وقت اور آئے گا محشر میں، اذ بعث اللہ جمیع الخلائق، جب خدا تمام خلائق کو محشور کرے گا۔ الخلائق تمام انسان نہیں، تمام فرشتے، تمام جن، تمام انس، اور مجھے نہیں معلوم کون کون سے خلائق ہیں۔ جب سب محشور ہو جائیں گے تو پھر ندا آئے گی عرش خدا سے، غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم حتی تضیؤ فاطمہ، اپنی نگاہیں نیچی کر دو تاکہ فاطمہ گزر جائیں۔ یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دل پاک ہو جائے، آپ کو دل کی طہارت پسند آئے۔ فاطمہ نے گزرنا ہے، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔